الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى الخلق کافۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادت وذکر الصالحین کفارۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت رحمتا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ محتشم صاحب صدر گرامی قدر عمائدین علاقہ معزز سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ناچیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ آیہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 احادیث مبارکہ پیش کی۔ دعا فرمائیں کہ رب قدوس اس ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق سن کر عمل کی توفیق بخشے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مقدس محفل جشن میلاد رسول، آمد رسول، حسن رسول، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد ہوئی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ رب قدوس بانی محفل کی اس کاوش کو قبول فرما، ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا رب قدوس قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، یہ محافل عام نہیں ہوتی بلکہ اہم ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں ایسی محفل میں آنے والا آتا ہے، بیٹھتا بعد میں اللہ اس کے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ اپنے غلاموں میں جلوہ آنا تھے۔ میرے آقا نے فرمایا غلاموں اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تمہارا جنت کے باغوں سے گزر ہو تو کچھ فروٹ بھی کھایا کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے، کہاں ہم، کہاں جنت کے باغ اور فروٹ،
تو ایک غلام تسکین قلب کے لیے کھڑا ہو گیا، فدا کا ابھی وہ امی ماریاض الجنہ، آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو، جنت کے باغ کون سے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہیلا کن ذکر، اے میرے غلاموں، جہاں چند مومن مسلمان جمع ہو جائیں، بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر خیر کریں، وہ جگہ جنت کا باغ ہے، جو ذکر ہے وہ جنت کے فروٹ ہے۔ میری محترم سامعین، نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ۔ غلاموں، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اللہ کے ولیوں کے ذکر کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ میری عزیز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا یہ ہمارا حق بنتا، کیونکہ آپ محسن انسانیت، آپ مبدأ کائنات، آپ مصدر کائنات، آپ منبع کائنات، آپ مقصود کائنات، آپ مطلوب کائنات ہے، حتیٰ کہ روح کائنات۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کی ذات گرامی اس دنیا میں تشریف نہ لاتی تو بزم کائنات میں رونق نہ ہوتی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، لما خلق اللہ القلم، جب رب قدوس نے قلم کو پیدا فرما، قال اکتب فی توحیدی لا الہ الا اللہ، اے قلم میری توحید لکھ لا الہ الا اللہ۔ فکتب القلم، قلم نے لکھا، قلم ساکن ہو گیا، اب آ گئی اکتب، اے قلم لکھ۔ قلم نے عرض کی یا ربی ما اکتب، اے میرا رب میں کیا لکھوں؟ آواز آئی اکتب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قلم نے عرض کی یا رب ما محمد الذی قرأت اسمہ ما اسم کا، اے میرا رب یہ محمد کون ہے جن کے نام کو تو اپنے نام کے ساتھ لکھوا رہا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز آئی تعتب یا قلم وعزتی بجلالی لولا محمد لما خلقت الخلق ولا ایاک، اے قلم مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ فشق القلم نصفین من ہیبۃ اللہ وصفۃ رسولہ، قلم کے دو حصے ہو گئے، اللہ کی حیبت سے اور میرے نبی کی عظمت سے۔ میرے محترم سامنے پتہ چلا کائنات مانند وجود میرے نبی کے صدقے سے آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ آمد کی خوشی منانا باعث ثواب بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ محترم سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے چرچے شروع ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام نے آپ کی عظمت کو بیان کیا، فضائل، مناقب۔ چنانچہ میرے محترم سامعین، ایک روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گناہگار کا انتقال ہو گیا، تو بستی والوں نے، کیونکہ وہ مجرم تھا، گناہگار تھا، انہوں نے اسے غسل کفن نہ دیا، جنازہ نہ پڑھا، بلکہ
گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام آیا اے کلیم میرے اس بندے کو غسل بھی دو، کفن بھی دو، جنازہ بھی پڑھو، تدفین بھی کرو. سبحان اللہ. یا اللہ یہ تو گناہگار شخص تھا. آواز آئی اے کلیم ٹھیک ہے یہ گناہگار تھا، لیکن فلما نشر التوراۃ جب یہ تورات پڑھتا ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ وصلی علیہ چوم بھی لیتا درود بھی پڑھتا. سبحان اللہ. فشکرت ذالک اے کلیم مجھے اس کی یہ ادائیں پسند آ گئی. فغفرت ذنوبہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. وَذَبَّرْتُهُ سَبِيلَهُ میں نے اس کی 70 حوروں سے شادی بھی کر دی. سبحان اللہ. آپ کی عظمت کے ڈنکے پہلے بھی شروع ہو گئے. اور میرے عزیز سامعین حضور اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں صحابہ نے پوچھا آقا اللہ نے مخلوق میں سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا. سبحان اللہ. یہ نور کئی ہزار سال تک اللہ کے حضور تسبیح و تحلیل میں مشغول رہا. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو رب قدوس نے اپنے محبوب کے نور کو آپ کی پیشانی میں رکھ دیا. پھر یہ نور آدم سے منتقل ہو کر اگر نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، اسی طرح اصحاب طیبہ ارحام طاہرہ میں منتقل ہوتا ہوا سرکار کے جد امجد حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں آیا. آپ کے دادا جان فرماتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد غیر مسلمان نہیں تھے. میرے دوستوں انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا. اللہ فرماتا وَاسْتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اے میرا محبوب میں نے تیرے نور کو ان پیشانیوں میں رکھا جنہوں نے میرے بغیر کسی کو سجدہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر نعت اللہ صاحب بخاری. حضرت سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں جب سرکار کا نور مقدس میری پیشانی میں آیا تو میری عظمت کا یہ عالم تھا. جب میں مکے کی گلیوں سے گزرتا تو در و دیوار سے درود و سلام کا آواز آتا، پہاڑوں سے آواز آتی، درختوں سے آواز آتی. میں حیران تھا یہ معاملہ کیا ہے. فرماتے ہیں یہ عقدہ ایک دن کھلا جب میں شکار کی غرض سے جنگل میں گیا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک شیر میری طرف بڑھ رہا ہے. میں پریشان ہو گیا، درندہ میں انسان ہوں. لیکن فرماتے ہیں میں رک کے کھڑا ہو گیا، میں نے سر کو جھکایا. پھر جب میں نے سر اوپر کیا تو میں نے دیکھا شیر تو آ رہا ہے لیکن وہ ایسی رہا ہے جیسے نوکر مالک کی خدمت میں آتا ہے، جیسے رعایا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور جیسے خادم مخدوم کی خدمت میں آتا ہے. انکساری اور توادوں کا پیکر بن کر فرماتے میرے قریب آیا اور اپنی پیشانی کو میرے قدموں پہ رکھ دیا. فصیح عربی میں کہا القبلہ یا عبد المطلب لنتشرف بنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبی کے دادا جان میرے اوپر سواری فرمائیں تاکہ میں بھی نبی کے نور سے فیض کا حصہ لے سکوں. سامعین یہ نور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں منتقل ہوا. پھر یہ نور آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ
سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں پہنچا. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے پہلے میں سرکار کے مقدس نور کے آنے سے پہلے میں کنویں سے پانی ڈول سے کھینچتی تھی، لیکن جب آپ کا نور میری شکم اطہر میں آیا تو پھر میری عظمت کا یہ عالم تھا کہ پانی کنویں کے کنارے پہ آ جاتا، مجھے ڈول کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ. فرماتی ہے در و دیوار شجر و حجر مجھے دیکھ کر درود و سلام کے گجر پیش کرتے، اور واقعی پہاڑوں کے نوکیلے پتھر جب میں ان پر پاؤں رکھتی تو وہ نرم ہو جاتے تھے. فرماتی ہے ایک دن میں اپنی حویلی میں سوئی ہوئی تھی، کیا دیکھا ایک تعارف شخصیت تشریف لائے میرے گھر میں. میں نے دیکھا کہ میں نے آج تک ان کو کبھی نہیں دیکھا، کون ہے، کیوں آیا ہے. فرماتی مجھے پریشان دیکھ کر وہ بولے یا آمنہ اللہ تخافی ولا تحزنی، آمنہ ڈرو نہیں غم نہیں کھاؤ. فرماتی میں نے کہا من انت، آپ کون؟ فرمان آدم علیہ السلام. آمنہ میں آدم علیہ السلام ہوں. بیمار کیسے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اے آمنہ انت بحملت سید المرسلین اذا فضعتیہ فسمیہا محمدا. اے آمنہ تجھے علم نہیں ہے تیرے شکم میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں کا امام موجود ہے. میں تجھے مبارک بھی دینے آیا ہوں اور یہ بھی کہنے آیا ہوں جب پیدا ہو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز سامعین، سرکار کے اسم گرامی کی برکت میرے آقا نے فرمایا من سمیا اسمی او حروف من اسمی فہو مغفور. جو میرا غلام اپنے بچے کا نام میرا نام رکھے گا یا میرے نام سے کوئی لفظ ملائے گا قیامت کے دن اس کی بخشش ضرور ہوگی. اور ایک اور حدیث جس کو جواہر البحار میں علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم وسلم فرما قیامت کے دن 2 شخص اللہ کے حضور پیش ہوں گے. رب قدوس فرمائیں گے فرشتوں ان کی اعمال تولو. روایت کے اندر آتا ہے اعمال تولے جائیں گے. رب قدوس پوچھیں گے کتنی نیکیاں؟ مولا کوئی نیکی نہیں ان دونوں کی. لیکن رب قدوس فرمائے فرشتوں ان دونوں کو جلوس کی شکل میں اعزاز اکرام کے ساتھ جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. وہ عرض کریں گے مولا نیکی کوئی نہیں ہے، اور جلوس کی شکل میں اعزاز اکرام کے ساتھ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بندو تم میں سے ایک کا نام احمد ہے دوسرے کا نام محمد ہے، میں اپنے محبوب کے نام کے صدقے تمہاری عزت کر رہا ہوں. میرے عزیز سامعین، 12 ربیع الاول کی رات، سوار کی رات، آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ میرے کمرے کی دیوار شک ہو. 4 عورتیں اندر داخل ہوئی. میں نے دیکھا مکے میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا. کون ہے، کیوں آئی ہیں؟ میں اکیلی ہوں، رات کا وقت ہے. مجھے پریشان دیکھ کر وہ بولی یا آمنہ اللہ تخافی ولا تحزنی، آمنہ ڈرو نہیں غم نہیں کھاؤ. فرماتی میں نے کہا من انتم، تم کون ہو؟ وہ ایک بولی میں حضرت حوا ہوں، دوسری بولی میں حضرت مریم ہوں، تیسری بولی میں حضرت حاجرہ ہوں، چوتھی بولی میں حضرت آسیہ ہوں. بیبیاں کیسے آنا ہوا؟ انہیں جواب دیا اے آمنہ ان قریب امام الانبیاء کی ولادت ہونے والی، ہم تجھے مبارک دینے آئی. فرماتی وہ چلی گئی. پھر میرے کمرے کی دیوار پھر شک ہو گئی. 10 عورتیں اندر آئیں اتنی حسین میرا کمرہ نور علی نور ہو. مجھے پریشانی ہوئی. میں نے دیکھا ان کو بھی میں نے مکے میں کبھی دیکھا. کون ہے، کیوں آئی ہے؟
مجھے پریشان دے کر وہ بولی یا آمنہ اللہ تخافی ولا تحزنی، آمنہ ڈرو نہیں غم نہیں کھاؤ۔ اور میں نے پوچھا من انتم، تم کون؟ انہوں نے جواب دیا من الحور العین، آمنہ ہم جنت کی حور ہیں۔ بیما کیسے آئی ہو؟ انہوں نے جواب دیا حضرنا لبلادت سید المرسلین، پیاری آمنہ ان قریب امام الانبیاء کی ولادت ہونے والی، ہم کائیں بن کر وہ سب سامعین سرکار دو عالم صلی کی ولادت کا وقت قریب ہوا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو رات جا رہی تھی دن آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ اصل میں رات اور دن دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپیل کی۔ رات نے عرض کی مولا تیرا محبوب میرے اندر ہے، میری عزت بڑھ جائے۔ دن نے عرض کی مولا تیرا محبوب میرے اندر ہے، میری عزت بڑھ جائے۔ لیکن رب قدور نے فرمایا رات دن غم نہ کھاؤ، میرا آنے والا محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں دونوں کو راضی کروں گا۔ چنانچہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، اللہ نے دونوں کو راضی فرما دیا۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے قد خرج منی نور، آپ برشی کا عطر سے بہر آئے۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا جہان روشن ہو گیا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری روئے زمین منور ہو گئی۔ فرماتی میں نے دیکھا فرأیت ثلاثۃ اعلام، تین جھنڈے لگے ہوئے، ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پر، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، تیسرا جھنڈا میرے کمرے کی چھت پر۔ فرماتی ہے میں نے ایک اعلان کرنے والے کو دیکھا جو روئے زمین کا چکر لگا رہا، دوڑ بھی رہا ہے۔ اعلان کیا ہے؟ اس روایت کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا۔ اعلان یہ تھا وہ اعلان کرنے والا دوڑ بھی رہا، اعلان کر رہا ہے کیا اعلان؟ من انفق فی مولدہ درہما، من انفق فی مولدہ درہما وکان المصطفیٰ شفیعا، اے دنیا والو جس میرے بندے نے میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں ایک درہم خرچ کیا، میرا نبی قیامت کے دن اس کی سفارش فرمائے گا۔ تو پتہ چلا میلاد منانا، میلاد پر خرچ کرنا باعث ثواب بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں اس وقت کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ اور میں کیا دیکھا کہ کعبہ یکایک بی بی آمنہ کے حجرے کی طرف جھک گیا۔ فرماتے میں نے طواف چھوڑ دیا اور میں گھر کی طرف آیا، دیکھا میرے گھر کا دروازہ بند ہے۔ پریشان ہو گیا کہ میں تو کھلا چھوڑ کے آیا تھا، طواف کے لیے آیا تھا، میرے دروازے کو کس نے بند کیا؟ دروازے میں نے دستک دی، جب دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ اندر جانے لگا، دیکھا سامنے ایک باروب انسان مسلح، جس کے سر پر دستار اور ہاتھ میں تلوار تھی۔ کہا مکانک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب اپنی جگہ پہ رکے رہو، اندر نہ ہو۔ فرماتی میں نے اس کو کہا اے اللہ کے بندے گھر میرا ہے، میں اپنے گھر نہ ہوں۔ اس مسلح شخص نے کہا اے عبد المطلب بات آپ کی سچی ہے، گھر آپ کا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں آج آیا کون ہے؟ اے عبد المطلب آپ کے گھر میں آج آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں کا امام تشریف لے آیا ہے۔ میں آپ کو اس لیے روک رہا ہوں کہ اس وقت مالا الاعلیٰ کے فرشتے آپ کی اجازت کرے ہیں، جب تک وہ فارغ نہیں ہوں گے آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی میں آپ کی حویلی میں کھڑی تھی،
کیا دیکھا؟ چاند اور ستارے نیچے آ گئے. فرماتی گویا میرے اوپر گرتے تھے. فرماتی ہے یعنی چراغاں ہو گیا. فرماتی ہے میں نے برتن میں پانی بھرا، کیونکہ دستور یہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناک بھی کاٹی جاتی ہے، اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ ماں کے شکم سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آلائش سے ملوث ہوتا ہے. میں اسی پروگرام کے تحت فرماتی ہے میں نے برتن میں پانی بھرا، میں اس کمرے میں داخل ہوئی جس کمرے میں آپ تشریف فرما تھے. فرماتی ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے جب میں کمرے کے اندر گئی دیکھا کمرہ نور علی نور ہے، معنبر معطر ہے، خوشبو. حالانکہ جس کمرے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو عفونت سے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن فرماتی میں نے دیکھا نور بھی ہے، کمرہ معمر معطر ہے. میں آپ کے قریب گئی، آپ سب کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. فرماتی ہے قریب پہنچ کر میں نے آپ کے چہرے انور سے جب کپڑا ہٹایا، کس چہرے سے؟ یہ وہ چہرہ جس کی حسن کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اے میرا محبوب مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم. ہوئے لاکھوں ہنسی، آدم سے لے کر ابن مریم تک بنو ہاشم کی محفل میں جو آیا لاجواب آیا. فرماتی ہے میں نے جب نقاب پلٹا دیکھا آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، ناز کٹی ہوئے خطرہ شدہ. فرماتی پھر بھی میں نے کپڑے میں لپیٹ لیا، آپ کو بہلائی. فرماتی جب بہلائی میں نے پانی کا برتن اٹھایا نہلانے کے لیے، آسمان سے آواز آئی لا تعذبی نفسک انہو ولد مغسولا مطہرا. اے میرے محبوب کی دائی ان کو نہلانے کی ضرورت نہیں، یہ پاک پیدا ہوئے. میری محترم سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ٹھیک ہے، ظاہری بشیت ضرور ہے، ہمارا ایمان ہے. قرآن پاک نے آپ کی بشیت کو بیان کیا ہے، نورانیت کو بھی، لیکن یاد رکھو بشیت وہ بشیت ہے جہاں انسان کا عقل کام نہیں کرتا. میرا ذاتی اعتقاد یہ ہے جہاں بشیت کی انتہا، جہاں نورانیت کی انتہا، وہاں میرے نبی کی ابتدا. اس ضمن میں ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لانا تھا. آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، میں نے بستر بنایا ہوا تھا، انتظار میں تھی. آپ نماز پڑھ کر تشریف لے آئے، اپنی چارپائی پر چلوا آرا ہوئے، میں بھی اپنی چارپائی پر بیٹھ گئی. آپ جب بیٹھے تو تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو گئے، میں آپ کی زیارت میں مشغول ہو گئی. فرماتی ہے میں نے آپ کو تسبیح تحلیل فرماتے بھی دیکھا، پھر لیٹتے بھی دیکھا. لیٹنے کے بعد میں نے نیند کرتے بھی دیکھا اور خراٹے بھرتے بھی دیکھا. کچھ دیر کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، وضو نہیں فرمایا، مصلی پہ تشریف لے گئے. فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی اللہ اکبر، نوافل شروع ہو گئے. جب آپ فارغ ہوئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی. میں نے عرض کی آقا ایک مسئلہ ہے، ایسا پوچھو. حضور مسئلہ یہ ہے اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آئے، چارپائی پہ بیٹھ جائے، تسبیح و تحلیل ذکر اذکار کرے، اس کے بعد لیٹ جائے، نیند بھی کرے، خراٹے بھی بھرے، لیکن جب تہجد کے لیے بیدار ہو وہی عشاء والا وضو کافی ہے یا نیا وضو کرے؟ میرے آقا نے فرمایا ایسا سونے سے خراٹے بھرنے سے وضو نہیں رہتا، نیا وضو کرے پھر تہجد پڑھے. اما عائشہ فرماتی میں نے 10 برس کی فضا کا بھی ہوگی، میرا ماں باپ قربان ہو آپ کے قدموں پر. آقا میں نے مسجد سے آتے بھی آپ کو دیکھا،
بیٹھتے بھی دیکھا چارپائی پر، تسبیح تحلیل فرماتے بھی دیکھا، لیٹتے بھی دیکھا، نیند کرتے بھی دیکھا، خراٹے بنتے بھی دیکھا، لیکن جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوئے آپ نے تو نیا وضو نہیں فرمایا۔ میرے سوال پر فرمایا سونے سے خراٹے بننے سے وضو نہیں رہتا، آپ نے نیند بھی فرمائی عشاء وضو سے، خراٹے بھی میرے، پھر اسی وضو سے آپ نے تہجد کی نماز ادا فرمائی، آپ نے وضو نیا نہیں فرمایا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یا عائشہ تنام عینا یا فلا ینام قلبی، عائشہ محمد کی آنکھیں نیند کرتی ہیں، دل جاگتا ہے، تمہاری نیند اور ہے، محمد کی نیند اور۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ عزیز سامعین، ایک عاشق نے آپ کی بشیت کو یوں بیان کیا، وہ فرماتے ہیں آدمیت کو نہ ملتا کبھی منزل کا سراغ، آدمیت کو نہ ملتا کبھی منزل کا سراغ، آپ آتے نہ اگر صورت انسان بن کر۔ علامہ اقبال بھی فرماتے اقبال تیری دید بھی اب دید ہو گئی جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ میرے محترم سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، کمالات، محامد، مناقب، اللہ اکبر، یہ قرآن سے پوچھو یا صحابہ سے پوچھو جنہوں نے دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ اس دن میں ایک حدیث پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ روایت کے اندر آتا ہے مسجد نبی ایک دن کھچا کھچ غلاموں سے بھری ہوئی تھی، جن میں صدیق، فاروق، غنی، علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، ایوب انصاری، بلال حبشی، سلیمان فارسی، عبیدہ بن جراح اور حضرت حسان جیسے اکابر موجود تھے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا این حسان، غلاموں میرا حسان کہاں ہے؟ کھڑے ہو گئے لبیک یا رسول اللہ حضور حاضر ہوں۔ فرمایا حسان آؤ، محمد کے منبر پر چڑھ کر محمد کی ناز سنا۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ محترم سامعین، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے منبر پر کھڑے ہوئے، کیفیت یوں تھی کہ محبوب سامنے تھے، محب کھڑا تھا، مطلوب سامنے تھے، طالب کھڑا تھا، معشوق سامنے تھے، عاشق کھڑا تھا۔ اب حضرت حسان نے بارگاہ نبوت میں عقیدت کے پھول کس طرح نچھاور کیے، نگاہ چہرے رسول پر اور عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرا محبوب، اے آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسین کسی ماں نے آج تک جنا نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، آقا آپ کو رب قدوس نے تمام عیوب اور نقائص سے پیدا کیا، پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے۔ اے میرا محبوب جیسے تیری مرضی تھی اللہ نے تجھے ویسے ہی پیدا کروایا۔ میرے محترم سامعین، میرے آقا کے اوصاف، محامد، کمالات، مناقب اتنی ہیں کہ عاشقوں کو 1400 سال سے بھی عرصہ زیادہ ہو گیا، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ بانی محفل کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اللہ ان کے مال جان رزق آبرو کے اندر برکت عطا فرمائے، سامعین کے مال جان رزق عزت آبرو کے اندر برکت فرمائے، اور ہمارا آنا بیٹھنا سننا رب قدوس قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔